تو اب میں اللہ کریم آپ کو تندرستی عطا فرمائے. قبلہ اصغر شامی صاحب کی ذات جو ہے ایک رسمی جملہ ہے جو ہم کسی کے بارے میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن واقعی قبلہ شامی صاحب کی ذات تعارف کی محتاج نہیں. ان کی ذات کے بارے میں ایک جملہ یہ بھی کہوں گا کہ یہ ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہیں دیکھ کر میں شاعر بناؤں. میں نے لکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے ابتداً اچھا لکھتا تھا، لیکن شامی صاحب کی رفاقت اور محبت میں چل کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سینئر ہے، پھر زندگیاں لگ جاتی ہیں. انسان کا کوئی شعر تعارف ہو جائے، زندگیاں لگتی ہیں اس بات پہ کہ کوئی ایک شعر تعارف ہو جائے. شامی صاحب کی ذات ایک ایسی ذات ہے جن کی نظمیں ان کا تعارف ہے، شعر نہیں. تو قبلہ شامی صاحب اپنے کلام سے مستفید فرمائیں گے، اور یہ جو ہمارے جونیئر ہیں میرے سمیت صرف سنیں گے نہیں بلکہ اپنے لیے اصلاح کا پہلو بھی نکالیں گے. یہ رس گیا میرا خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، سب سے پہلے میں حلقہ ارباب سخن کے یہ جو سرخیل ہیں جناب ظفر، جناب آغا صاحب اور ان کے دیگر دوست جو ہیں، یہ ان کی بہت بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے ایک خوبصورت محفل سجانے کا اہتمام کیا. یہاں تک مجھے ایک اور خوشی ہوئی ہے کہ مجھے یہاں 40 سال ہو گئے مجھے لکھتے ہوئے. دیانتداری کی بات ہے کہ اس چھوٹے سے قصبے میں جس کے بارے میں شبیر صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے باتیں تو سچی کی ہیں کہ ہمارے یہاں قریشی، یہاں پراچے جو ادھر آتے ہیں ندیم چاند ٹائپ لوگ، انہوں نے کیا کیا ان کے لیے، یہ اس پہ نوحہ خوانی کر رہے تھے. اللہ کرے انہیں بھی کوئی توفیق ہو جائے. یہ شاعر جو ہیں ان میں یہ میرے ساتھ جو بیٹھے رانا صاحب، نقوی صاحب، یہ بچہ حقانی، آپ بیٹا آغا صاحب سے ملیں. یہ نثار صاحب ہیں، اختر صاحب ہیں. یہ میرا ایک پرانا عزیز گلزار سرمد، یہ کیسر سیالوی صاحب. گویا یہ سب جتنے بھی ہیں، یہ میں بوڑھا بندہ ہوں بھول جاتا ہوں، جتنے بھی ہیں، ایمانداری کی بات کر رہا ہوں کہ آج کی محفل میں اتنے خوبصورت اشعار جو انہوں نے پیش کیے ہیں وہ یقیناً اس سخنواران جو ہیں جتنے بھی ہیں، یہ ان کی محفل سخن جو انہوں نے بنا رکھی ہے ارباب سخن، یہ اس کا کمال ہے کہ انہوں نے اتنے خوبصورت شعر کہنے والے جو ہیں وہ ادھر متعارف کرائے اور اکٹھے کر دیے. جہاں تک آغا کا تعلق ہے، یہ گلزار کا تعلق ہے، یہ میرے پرانے سنگی ہے. اور دیانتداری کی بات ہے کہ آج اس نے بھی بہت شعر پڑھے. تو آغا تو خیر ہم تو اس کے عاشق ہیں. یہ جو کہتا ہے وہ دیانتداری کے ساتھ بہترین کہتا ہے، اور تب سے لے کر آج تک یہ دوستوں کو اوبلائج بھی کرتا ہے ادبی حوالہ سے. یعنی جس کی ضرورت ہوتی ہے یہ بخل نہیں کرتا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگ ادھر اکٹھے بیٹھے ہیں. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں. اب یہ کیسر سیالوی مجھے اٹھا کر نہ لاتا تو میں نہیں آ سکتا تھا. بہرحال یہ ان کی مہربانی ہے. جہاں تک میرے ادب کا تعلق ہے، میں ایمانداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ میں ابھی طفل مکتب ہوں. میں نے تمام دوستوں اردو میں بھی پڑھا، پنجابی میں بھی پڑھا. پنجابی میں بہت بڑے بڑے دوست میرے ساتھ رہے، انہوں نے پڑھا ڈاکٹر رشید انور، قتیل شفائی،
अहमद नदीम कासमी साहब, ये ज़मीर जाफरी साहब, इनाम उल हक जावेद, ये तो मेरे दोस्त हैं, वैसे हैं। तो ईमानदारी की बात है कि जो लुत्फ़ आज आया है ना, वो शेर ही कहते हैं, लेकिन ऐसे शेर जो है ना वो बाज़ औक़ात ऐसे होता है वो नहीं भी कहते, ये सच्ची बात है। फिर वो मैंने वो भी लम्हात देखे हैं जब इन बड़े शुअरा में कुछ लोग वो कहते हैं, ओ यार जावेद आगा पहले पढ़ गया ना तो काम ख़राब होना, इंज करो पहले सानू पढ़ा दो। और बड़े बड़े सीनियर लोग हैं अंदर। तो यार निसार आप, अख्तर साहब आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन ये जो अरबाब सखुन है, ये आपकी फाउंडेशन किस्म की ये तंजीम है, आप इसको ये ऐसे भी नहीं है, ये जो है एक दो चैनल्स के भी ये हैं सरखैल, इनसे इस्तेफादा करें। जनाब आपने बहुत अच्छा पढ़ा, तो आपको अल्लाह सलामत रखे। मुझ जैसे एक मस्कीन को भी आपने यहाँ मौका दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक शेर व शायरी का तल्लुक़ है, ये तो मैं सच्ची बात है कि अब सुन के ना मैं समझता हूँ यार मैंने अब ऐसे ही कुछ करना है, कोई बात नहीं है। तो बहरहाल ये रस्में वो क्या कहते हैं जी कि रस्म उल्फत कह लें से, इनकी ये जावेद आगा की मेहरबानी है कि जो बबांगे दोहल बहुत बड़ा शायर है ना, बहुत जो बबांगे दोहल महफिल में कहता है कैसे शामी मेरा कुछ है। तो यार ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़े ज़र्फ वाले लोग करते हैं। वहाँ मैंने वो भी देखे हैं जो आम महफिल में जब दाद मिलती है ना तो ऐसा कहते हैं ओ यार जालिम मैं लिख के दिता जे, इंज दे भी बंदे आ जे। बहरहाल अल्लाह आपको सलामत रखे। इन्हों बंद कर दो जी जरा, और जो नहीं तो मैं आप मेरी उनकी आवाज़ ठीक है। एक रस्म चली थी 2 काफिये की। उस वक्त ये डॉक्टर रशीद अनवर मेरे उस्ताद जो थे, वो सलीम काशर वगैरह जो फिल्मों में लिखता है ये उस वक्त लिखते थे। उस वक्त मुझे भी ये शौक हुआ कि डबल काफिये उसमें कि जे दे संग मैं पहले पंजाबी शुरू करना। जिस दे संग में समझा मरण सुखाड़ा सी, जिस दे संग में समझिया मरण सुखाड़ा सी, बाहरों चिट्टा सी पर अंदरों काला सी। शामी जिन्हें फट फरेब दलाया है, शामी जिन्हें फट फरेब दलाया है, वेखण विचों किन्ना भोला भाला सी, वेखण विचों किन्ना भोला भाला सी। हंजियों डिगिया नीर समझ के भुल जावी, वेड़े दी ताजीर समझ के भुल जावी। असलों साडी किस्मत विच लिखिया सी, तू मैनू तकदीर समझ के भूल जा। तुमने गेसू जो वफाओं के संवारे होते, मेरी पलकों पे ना अशकों के शरारे होते। तुमने गेसू जो वफाओं के संवारे होते, मेरी पलकों पे ना अशकों के शरारे। अरे इल्म सन्नाटों की तलखी का तुम्हें हो जाता, इल्म सन्नाटों की तलखी का तुम्हें हो जाता। तुमने तन्हाई में 2 पल जो गुजारे हो, तुमने तन्हाई में 2 बिजली नू चमन जलावन दी आदत भी बड़ी पुरानी है, बिजली नू चमन जलावन दी आदत भी बड़ी पुरानी है। बुलबुल नू नीर वहावन दी आदत भी बड़ी पुरानी है। 10 पहिए आगा साहब 10 पहिए डाकू सदरां दा फिर भेस बटा के आवेगा। मेरी अख नू धोखे खावन दी आदत भी बड़ी पुरानी, मेरी अख नू धोखे खावन दी आदत भी बड़ी पुरानी है। महो खुर्शीद ताबिंदा, गजल के 2-3 शेर। महो खुर्शीद ताबिंदा तुम्हारे चाहने वाले, महो खुर्शीद ताबिंदा तुम्हारे चाहने वाले, सभी हैं तुमसे रखशिंदा तुम्हारे चाहने वाले। अगरचे जान भी दे दी सरे मक्तल तेरी खातिर, अगरचे जान भी दे दी सरे मक्तल तेरी खातिर, मगर हैं फिर भी शर्मिंदा तुम्हारे चाहने वाले। ये जवाब आना आगा साहब थोड़े पास नजर, जवाब आना जरूरी है। काफिया देखो, जवाब आना जरूरी है, ए नामा बर उसे कहना। जवाब आना जरूरी है, ए नामा बर
اسے کہنا ہے اس خط کے نویس زندہ تمہارے چاہنے والے. اٹھایا در سے جواب آنا ضروری ہے. اے نامہ بر اسے کہنا جواب آنا ضروری ہے. اے نامہ بر اسے کہنا ہے اس خط کے نویس زندہ تمہارے چاہنے والے. اٹھایا در سے تو نے تجاول عارفہ اٹھایا در سے تو نے اب جہاں سے اٹھ تو سکتے ہیں. شاعر رس جانتے ہیں جندہ. اٹھایا در سے تو نے اب جہاں سے اٹھ تو سکتے ہیں. نہیں آئیں گے آئندہ تمہارے چاہنے والے. نہیں آئیں گے آئندہ تمہارے چاہنے والے. اٹھایا در سے تو نے اب جہاں سے اٹھ تو سکتے ہیں. نہیں آئیں گے آئندہ تمہارے چاہنے والے. تو ایک اصل میں نا آج میرا پروگرام آپ کو دیکھ کے نا یہ تھوڑا ڈگمگ ہو گیا. میں کوئی آسان سی شاعری میں نے مزاحمتی شاعری جو کی ہے میں نے اس میں نے بہت کچھ کہا. لیکن آج ان بچوں میں دیکھ کر سچی بات ہے کہ دل کرتا ہے کہ نئی نئی باتیں ہوں لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے. میں ایک نظم ابھی فلسطین کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے اس وقت پڑھا ہوگا آپ نے کہ محمود عباس نے ان لوگوں کو ساتھ ملا کے یعنی ان کی وجہ سے اسرائیل کو مجبوراً تسلیم کر لیا ہے. پتہ ہے آپ کو اخبار میں یہ آیا تھا. اس بارے میں ایک نظم ہے فلسطینی بچی دے نا میں اور پڑھتا ہوں. ہنجو ڈاکڑا پھوڑیے بچیے نہیں آنی چمن وچ انج بہار نہ ہی. ہنجو ڈاکڑا پھوڑیے بچیے نہیں آنی چمن وچ انج بہار نہ ہی. اکو ورگا صدا نہ رہے ویلا اتھرے سمے نو کتے قرار نہ ہی. منیا ناک خون دی لا مہندی کھارے اجر دے چڑھ گئے ویر تیرے. منیا وقت دیاں بے رحم ہتھاں ماپے کھس لے بے تقصیر تیرے. اے پر دس خاں یہ آپ اس کالمیہ جو میں نے بتاتا تھا. اے پر دس خاں نواں ایک عزم لے کے او کیڑے ساکاں نو روز اڈیکنی ہے جدی تانگ بھی سر تے تھار باواں وین پاونی ہے کدے چیکنی ہے. نہیں او ہور سن جنہاں نے بیڑیاں نو جنہاں نے بیڑیاں نو سائل حق دی خاطر سائل اتے ساڑیا سی. یہ ہور سن جنہاں نے چیک سن کے ہند نو پیراں دے ہیٹھ لتاڑیا سی. یہ تے او نہیں چوری دا آخ چوراں خطر وغیرہ جو ہے یہ تے او نہیں چوری دا آخ چوراں سار سادہ نو جا کے پان تھیے او تینو جان مان جڑیاں لگ دیاں دا او نے انت دو گلے انسان تھیے. میری من تے غم دی لا بکل تالم ہر دم نوی بہار دی رو نوے چھڑ مقتولاں دے سوگ والے ہر دم ویریاں نو للکار دی رو. عزم موت دی جے تسخیر ہوئے اگے ہر دم پدے قدم تیرا رنگی ہوئی مظلومان دے لو اندر تیری چنی جو ہوئے علم تیرا. مینو پاک کے علم نشان تک کے تیرا حوصلہ وانگ چٹان تک کے بنا شک اے ظلم اخیر ہونا تیری اکھ دا قہر طوفان تک کے او چھڑی چوک نہ صبر تے ہمتاں دی. چھڑی چوک نہ صبر تے ہمتاں دی رہنا صدا ہے جبر انہیر نہ ہی تارا دس دا ظلم دی سرگی دا دور سکھ دی سول سویر نہ ہی. موگے کئی بار سن میری جان خوبصورت ہے تو سپنوں کی حقیقت سے. میری جان خوبصورت ہے تو سپنوں کی حقیقت سے. تو بس احتجار اور شروع چلو بھی سن لو. میری جان خوبصورت ہے تو سپنوں کی حقیقت سے تبسم ریز ہے جیون تیری چشمے عنایت سے. تراشا تیرے پیکر کو یوں خالق نے نفاست سے کہ تجھ کو دیکھنا تعبیر ہوتا ہے عبادت سے. لبے خنداں یہ عرض اور یہ تیری نرگسی آنکھیں قیامت ہے محبت کا یہ امدرت گھولتی آنکھیں. یہ کلیوں کا پھبن تجھ سے یہ رنگے یاسمن تجھ سے یہ جھرنوں کی دلاویزی گلوں کا بانک پن تجھ سے. سوائے اس کے تو ہی بتلا کہوں کیا جانے مان تجھ سے. تیری زلف معطر جب فضاؤں میں بکھر جائے نصیب خفتال بیلی گھٹاؤں کا سنور جائے. ترفی کا تخیل ہے یا کوئی نقش چغتائی ترفی کا تخیل ہے یا کوئی نقش چغتائی کہ 100 بار بھی دیکھوں تو آنکھیں ہیں تمنائی. ملی تجھ کو ازل ہی سے زمانے بھر میں یکتائی تو آشاؤں کے انبر کا ہے خورشید مسیحائی. دیا تیری نگاہوں نے وہ پیغام وفا مجھ کو متاع دو جہاں جیسے ہو کی تو نے عطا مجھ کو. بند رکھو سکوت جھیل میں جیسے کوئی پتھر گراتا ہے
سکوت جھیل میں جیسے کوئی پتھر گراتا ہے تلاطم سا بپا ہوتا ہے جب تو یاد آتا ہے۔ سکوت جھیل میں جیسے کوئی پتھر گراتا ہے تلاطم سا بپا ہوتا ہے جب تو یاد آتا ہے، تصور بھی تیری فرقت کا مجھ کو ڈراتا ہے، گلاب آرزو تیرے ہی دم سے مسکراتا ہے، تصور بھی تیری فرقت کا مجھ کو ڈراتا، تیرے حسن قیامت خیز کے، تیرے حسن قیامت خیز کا کیا ہو گیا، تیرے حسن قیامت خیز کے جلووں کا کیا کہنا، گلے تر جن سے شرم آ جائے ان ہونٹوں کا کیا کہنا، تیرا نور جہاں افروز رقصاں ہے ستاروں میں، تیرا نور آغا صاحب تیرا رقص جہاں افروز نور جہاں افروز رقصاں ہے ستاروں میں، جھلک تیرے سراپا کی مزین ہے چناروں میں، تیرا عکس خرام دل نشیں ہے آبشاروں میں، اور زہے قسمت کہ میں شامل ہوں تیرے خاک ساروں میں، میرے محبوب میری جان، میرے محبوب میری جان، تو میرے دل کا ارماں ہے، تیرے دم سے میری دنیا ہستی میں چراغا، تینوں روپ دا مان تران لکھاں یا عشق دی خاص پچھان لکھاں، تینوں سوچ دا ایک اصول لکھاں یا ملکہ ہندوستان لکھاں، نہیں تینوں مرزا غیاس دی تھی لکھاں یا شیخو سلیم دی جان لکھاں، نہیں تینوں لکھاں میں راج انہیریاں دا یا کہ تینوں میں نور جہان لکھاں، دل نو غماں دے پھمب چھچھیڑ سٹیا وچ اکھیاں ساؤن دی چڑی لگی، او تیری قبر تے میرو نسا بیگم آج عقل تے عشق دی اڑی لگی، او بھی دن سن چال نہ چلدا سی ویڑا تیریاں اشر سامانیاں دی، نہیں تود باج سنور دی مول نہیں سی زلف ہند دیاں سلطانیاں دی، ذرا دس خاں کیڑا تو جرم کیتا مورت بنیے کیوں پریشانیاں دی، وچ مقبرے دل نو چھیک پیندے تک انت اخیر ویرانیاں دی، سچ آکھی قبر تے نہیں دیوا نہ ہی پھلاں دی کتے مہکار نوراں، لاواں پھیری بھی نہیں پروانیاں دی، نہ ہی بلبلاں دی چہکار نوراں، کدے سوچی تیرے مزار اتے اج عقیدت دے پل کیوں نہیں، داتا باہو اجمیری فرید سچل بلے شاہ دی گل جی گل کیوں نہیں، کدے سوچی تیرے مزار اتے اج عقیدتاں دے او پل کیوں نہیں، داتا باہو اجمیری فرید سچل بلے شاہ دی گل جی گل کیوں نہیں تیرے بخت دی شاخ لچکیلی تے اج پریم دا مٹھڑا پھل کیوں نہیں، او تیرے ہجر وچ چھوڑ دے وچ نوراں اکھ ویلڑے دی جل تھل کیوں نہیں، پیا سوچنا میں نیمو چھان ہو کے آم جے غماں دا پھا تے نہیں، او کر کے دس خاں ذرا گویڑ تینوں لگی کسے مجبور دی ہاں تے نہیں، کنی ویلے دی ونڈ عجیب نوراں گئی ایک نتوزا کنی ویلے دی ونڈ عجیب نوراں گئی کسے مسکین دی وگ تینوں، ویخ قبر تے راج انہیریاں دا بڑی پاوندی سی جگ مگ تینوں، تو سواگ اجاڑیا توبنی دا کیتان تقدیر سرگ تینوں، نہیں تو منو سارے افغنے نو ویلے جگ تینوں، کسے کوڑ نہیں آکھیا مول نوراں بڑا چتھیا بول کٹھور تائیں، اور اب سارے گناہیوں بخش دیندا نہیں بخشدا عشق دے چور تائیں، نہیں کتھے گیا لوڑ دندا سڑے دا، کتھے موپڑے مکھ دی پاک نوراں، کتھے سپنی زلف دے مست کنڈل، کدھر گئی نشیلڑی اکھ نوراں، کتھے عدل زنجیر او ٹل، کتھے کھوٹے کھرے دی گئی پرکھ نوراں، نہیں کتھے کڑک تے زور خطابتاں دے، کتھے بادشاہنی او دکھ نوراں، جگ ویکھیا جگ دے وچ نوراں، کردا رہیا سلامہ جگ تینوں، او ٹھگ باز البیلیے اج کیڑے لیا ٹھگاں دے ٹھگ نے ٹھگ تینوں، کتھے تیر تفنگ تے اسفاتی، کتھے فوجاں و شاہ سوار، کتھے شیر افغن نور الدین، کتھے تیرے آجو ناز بردار، کتھے چمبا گلاب رویل نرگس پائن بار ورگے شاکار، کتھے جنم تے کتھے پروان چڑھیوں، او تیرا بنیا اڑک مزار، کتھے ویخ تیرا خیرے جا پیا ہے، شاہی وچ بھی خواریاں ہوندیاں نے، شاہ پھر سچ سیانے آکھیا سی سرا نال سرداریاں ہوندیاں، نہیں کتھے نخریو ناز نزاکتا نہیں تیرے روپ دی او چڑتل، کتھے گئے چروکے او بار اندریاں، کتھے کلے او شیش محل، نہیں کتھے باندیاں او دربان، کتھے او سلیم شاہی مور چھل، کتھے نوراں دس دے آج دے آگوئاں نو جے ایون جام شہزادیاں دا ہونا خاک بھی مل کے خاک شامی ار رکھن آ بربادیاں، یہ تو سٹارٹ کی ہے اور ہاں نہیں وہ پہلا
یہ بڑی نئی نویں نظم ہے، غزل ہے، تے یہ کہ یار یاد نہیں رہا ہے جی۔ وجود ذات میں اس حسن کو تحلیل کرتے ہیں، وجود ذات میں اس حسن کو تحلیل کرتے ہیں، چلو ہم ہی نیا عہد وفا تشکیل کرتے ہیں۔ وجود ذات میں اس حسن کو تحلیل کرتے ہیں، چلو ہم ہی نیا عہد وفا تشکیل کرتے ہیں۔ محبت میں ضروری ہے آغا صاحب، محبت میں ضروری ہے رویہ تم بھی کچھ بدلو، محبت میں ضروری ہے رویہ تم بھی کچھ بدلو، چلو ہم بھی روش اپنی ذرا تبدیل کرتے ہیں، چلو ہم بھی روش اپنی ذرا تبدیل کرتے ہیں۔ گلی تو کیا تیرے کہنے پہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں، گلی تو کیا تیرے کہنے پہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں، چلو ہم آج ہی اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ نسیم صبح نے عقدہ یہ کھولا اندلیبوں پر، نسیم صبح نے عقدہ یہ کھولا اندلیبوں پر، ارے گلستان میں تیرے گیسو مہک ترسیل کرتے ہیں۔ نسیم صبح نے عقدہ یہ کھولا اندلیبوں پر، گلستان میں تیرے گیسو مہک ترسیل کرتے ہیں۔ مسیح آئی کا دعویٰ تو گدا اس کے بھی رکھتے ہیں، مسیح آئی کا دعویٰ تو گدا اس کے بھی رکھتے ہیں۔ کہا کس نے فقط یہ صاحب انجیل کرتے ہیں، کہا کس نے فقط یہ صاحب انجیل کرتے ہیں۔ میرے بچے میرے ہی گھر میں کھیلیں خون کی ہولی، آغا صاحب نواز ہے، میرے بچے میرے ہی گھر میں کھیلیں خون کی ہولی، چلو دیکھیں یہ کب ترک خوئے قابیل کرتے ہیں، چلو دیکھیں یہ کب ترک خوئے قابیل کرتے ہیں۔ اور جہاں دیکھیں یار لمبی ہے اور میں سچی بات ہے نہ بھول جاتا ہوں، بس اللہ سلام رکھے۔ آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے سر اجازت، کمرے بنی آشن دے صرف 2-4 بند۔ گھر میں علی کے چاند وہ جلوہ نما ہوا، گھر میں علی کے چاند وہ جلوہ نما ہوا، پیکر وفا کا پرتو شیر خدا ہوا، اوصاف میں مماثلت ماؤں کے بے حساب، اوصاف میں مماثلت ماؤں کے بے حساب، برتر مگر ہیں دختر رسالت مآب۔ دونوں کا نام فاطمہ، دونوں کا نام فاطمہ، فطرت کا انتخاب، ایک فاطمہ زہرا ہیں ایک فاطمہ کلاب۔ زوجین علی بے شبہ دونوں وفا شناس، زوجین علی بے شبہ دونوں وفا شناس، ایک مادر حسین ہے ایک مادر عباس، ایک مادر حسین ہے۔ جاہو جلال و حیبت عباس بے پناہ، جاہو جلال و حیبت عباس بے پناہ، ششدر تھے جن کی ضرب سے دنیا کے کج کلاہ، رسوا منافقین تھے چشم فلک گواہ، گویا تھا منکروں کے لیے ایک انتباہ، بے باک ہیں نڈر ہیں جری بل یقین ہیں، عباس جگر گوشائے ام البنین ہے، عباس جگر گوشائے، روشن جبین ایسی کہ گہنائے آفتاب، روشن جبین ایسی کہ گہنائے آفتاب، برتر مگر ہیں روشن جبین ایسی کہ گہنائے آفتاب، عباس ہیں قبیلہ ہاشم کے مہتاب، گرچہ حسین سے انہیں الفت تھی بے حساب، مولا کو بھائی کہنے سے کرتے تھے اجتناب، گرچہ حسین سے انہیں الفت تھی بے حساب، مولا کو بھائی کہنے سے کرتے تھے اجتناب۔ عباس اہل ظرف کا خاصا بتا گئے، عباس اہل ظرف کا خاصا بتا گئے، معیار زندگی کا خلاصہ بتا گئے۔ جی تمام احباب کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ہی حلقہ ارباب سخن کے اراکین کی طرف سے بھی تمام احباب کا شکریہ، اور بالخصوص ہمارے جو مہمانان گرامی قدر تھے، جناب عاجز قمر رانا صاحب، رمیز نقوی صاحب، جناب اصغر شامی صاحب، جناب کیسر ابراہیم